السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نام۔ دوستو، کتب تاریخ میں ہمیں جو چند صحابہ کے نام ملتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن میں صحابہ کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف وہی جو ہے نا، وہی وہ صرف قرآن ہے۔ کتب تاریخ کو ہم لوگ ایز اے تاریخ، ایز اے ہسٹری دیکھتے ہیں، دیٹس اٹ۔ تاریخ جو ہے وہ صرف تاریخ ہے، وہی نہیں ہے، وہی صرف قرآن ہے۔ اچھا، سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے منع فرمایا ہے مؤمنین کے لیے۔ مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا، منع ہے کہ امہات المؤمنین سے نبی کی وفات کے بعد شادی کریں۔ اچھا، چند محدثین جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب روایات اپنی کتب میں لکھی ہیں، بندہ پڑھ کے شرما جاتا ہے۔ امام بخاری کے دادا استاد عبد الرزاق، انہوں نے کتاب لکھی مصنف، نام سنا ہوگا آپ نے، مصنف عبد الرزاق۔ اس کے اندر یہ آیت ذکر کر کے نا، وہ کہتے ہیں عبد الرزاق معمر سے، یہ معمر اور عبد الرزاق دونوں صحیح بخاری کے راوی ہیں، معمر سے نقل کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ آیت جو ہے نا، یہ طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ حضرت طلحہ جو تھے، صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد حضرت عائشہ سے شادی کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتب روایت میں لکھا ہوا ہے، مانیں گے آپ اس چیز کو؟ کوئی صحابی اتنی جرت کر سکتا ہے؟ سوچیں، جن کی تربیت نبی نے کی ہے، وہ نبی کے گھر پہ نظر رکھیں گے کہ نبی چلے جائیں گے تو میں ان کے بعد یہ کروں گا؟ سوچیں 5 منٹ کے لیے۔ میں آپ میں سے ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کا ضمیر نہیں زندہ ہوں ان کی مرضی جو مرضی کریں، میں زندہ ضمیر والوں سے مخاطب ہوں۔ کوئی صحابی یار سوچو 5 منٹ کے لیے، سوچ سکتا ہے کہ میں امہات المؤمنین جو روحانی مائیں ہیں ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے اس طرح کہ میں نبی کی وفات کے بعد شادی کروں گا ان سے؟ اور یہی چیز ایک اور آپ کی اسکین چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ، عبد الرحمن بن ابی حاتم صاحب نے اپنی تفسیر میں اپنی سند سے ابن عباس سے نقل کیا، مطلب کچھ تفصیل نقل کی ہے اس کے اندر۔ پھر یہ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اس سے مراد طلحہ بن عبید اللہ صحابی ہیں، یہ مطلب آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا نبی کی وفات کے بعد۔ روایت صحیح ہے ضعیف ہے یہ تو بحث ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو مفسرین، یہ جو محدثین ہیں، ان کے ہاتھ نہیں کام پہ کہ کس طرح کی الٹی سیدھی یہ روایت، چونکہ سند آ رہی ہے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے، وہ بھی صحابہ سے ریلیٹ کر کے کہ فلانا صحابی یہ سوچتا تھا۔ اسی روایت پرستی نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آج تمام یورپ کی جو غیر مسلم ہیں، خصوصاً جو ملحدین ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، یہ روایت پڑھ کے وہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ کہ دیکھو تمہاری یہ کتب روایات میں کیا چیزیں لکھی ہیں۔ دوستو، روایت پرستی ایمان کی دشمن ہے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں واپس اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ وہ ایسی کتاب جس جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تو اللہ نے فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ، وَكُلًّا سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے میرا۔ اچھائی کیا ہے؟ جنت۔ جن کی تربیت نبی نے کی ہو ان کے بارے میں بندہ تصور کرے کہ نبی کے گھر پہ نظر رکھیں گے۔ نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ دوستو، کبھی بھی ضعیف روایات پڑھ کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کی آیات پڑھ کر
اپنا عقیدہ بنائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. قرآن زندہ باد.